السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 38 سورہ بقرہ کا تیسرا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، خرچ کرو لیکن اخلاص سے کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر وقت چھپا کر ہی نہیں دیا جا سکتا، بعض دفعہ ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہونا چاہیے، پھر چاہے تم دکھا کر خرچ کرو اللہ کی راہ میں یا چھپا کے خرچ کرو۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، تو اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ دکھا کے دینا یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ میرے اوپر بولتے ہیں، اور بھی جو سوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی کے ہیلپ کر رہا ہے، تو ویڈیو ریکارڈ کر کے ہیلپ کر رہا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھئی دیکھو، ویڈیو جس کی بن رہی ہے اس کو اعتراض نہیں ہے، بنانے والے کا مقصد اس میں دوسرا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ بے سہارا ہے۔ ایک آدمی سڑک پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے تقریباً 2 مہینے پہلے 2 لوگوں کی ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ 2 لوگ ہیں جو دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں مہینوں سے۔ اس روڈ پر سے روزانہ لاکھوں لوگ گزر رہے ہیں، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، سب اس کو جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی مدد نہیں کر رہے۔ ہم گئے، ہم نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کری اور ان کے لیے ایک چھپر پڑوایا اور ان کا ایک چھوٹا سا گھر تیار کر دیا تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں، وہاں بیٹھیں۔ آج بھی جب میں گزر کے جا رہا تھا تو وہ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے جو ویڈیو بنائی تو کیوں بنائی کہ بھیا ان کے سہارا بنو، ان کا خیال کرو، کون ہے جو ان کا سہارا بنے۔ تو ایسے لوگ جن کا کوئی سہارا ہی نہیں ہے، تو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا سہارا بنو۔ اب دیکھنے والے کی نظر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جو سہارا بننے کی نیت سے ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ ارے بھائی میں اس کا سہارا بنوں گا، میں اس کے لیے تعاون کروں گا، کچھ نہیں تو اس کے لیے دعائیں کر دوں گا، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور آپ اس لیے دیکھو کہ دیکھو مفتی صاحب کیسے شو بازی کر رہے ہیں، ارے مفتی صاحب تو دکھاوا بہت کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ چیز غلط نظر آئے گی۔ تو سارا کا سارا جو کھیل ہے وہ آپ کے اوپر ہے، دیکھنے والے کے اوپر ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج بھی وہ لوگ اس جھوپڑی کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے، مان لیجیے مسجد کا تعاون چندہ ہونا ہے، تو کوئی کسی نے دیے 1 لاکھ روپے، تو مسجد میں بیان ہو رہا ہے بھائی فلاں صاحب نے 1 لاکھ روپے دیے ماشاءاللہ، تو یہ جو ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ تو بعض دفعہ دکھا کے کوئی چیز دینے کا مقصد موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے لوگوں کو، بعض دفعہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی کا سہارا بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو دکھا کے اور چھپا کے دونوں طرح سے جائز ہے، اخلاص اصل ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ جس کے اوپر شیطان آ جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے اوپر شیطان آ گیا یا کسی کے اوپر شیطانی اثر ہو گیا تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پڑا ہوا ہے پاگلوں کی طرح، کچھ دنیا کی دین کی کچھ سدھ بدھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، حلال کمانا یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن سود اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کو کوئی چیز کچھ روپے ادھار دیے، آپ نے 1000 روپے کسی کو ادھار دی اور آپ نے کہا بھائی صاحب 1100 روپے واپس کرنا ہے مجھے، تو یہ ہوتا ہے سود، انٹرسٹ، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے پاگلوں کی طرح، جیسے ان کے اوپر شیطان سوار ہو، ایسی ان کی حالت ہوگی، ہے نا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا،
یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے نا. جیسے بہت سارے کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے ارے بھائی یہ بھی تو ایک، جیسے ہم بزنس میں کماتے ہیں، کوئی چیز ہم نے بیچی اس سے منافع ہوا تو یہ بھی تو ایک بزنس کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو ایک تجارت کی طرح ہے، ہم نے اس کا کام نکال دیا تو ہم پیسے زیادہ لیں گے، اس میں کیا پرابلم کی بات ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تعویلیں کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا غلط تو بس غلط، بات ختم یار، دیٹس آل. حالانکہ سود کے بہت نقصان بھی ہیں. تو ویسے ایک بندہ ہے کوئی، بھائی ہم اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھتے ہیں، وہ بھی اگر ہم سے سوال کرے، مان لیجیے ہم نے بولا اپنے گھر کے نوکر سے بھائی 1 کلو چینی لے کے آؤ، وہ پوچھنے لگے ارے بھائی صاحب سر آج 1 کلو چینی کیوں منگا رہے ہو، آدھا کلو سے کام نہیں چلے گا، 1 کلو کی کیا ضرورت ہے. تو غصہ آئے گا، بھائی نوکر ہے، نوکر بن کے رہے. تو ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے کا مقام تو نوکر سے بھی نیچے ہوتا ہے. تو اللہ کے حکموں پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. سوال کرنے کی گنجائش ہے، سوال کرنے کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے. ہاں لیکن پھر بھی بعض دفعہ یقین کے ساتھ ساتھ اور یقین کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کے اس کام میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس حکم میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، تو اس حکمتوں کو تلاش کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر پڑھیں گے سود کے بارے میں، سود کے کتنے نقصان ہیں. آج ہمارے سماج میں آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ، سود کی وجہ سے لوگ قرضوں میں دب گئے. قرضہ لیا کسی سے سود پر، اب قرضہ ادا کر دیا لیکن وہ انٹرسٹ ختم ہی نہ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، لوگ اپنی جان تک دے لیتے ہیں، گھر پریوار برباد ہو رہے ہیں لوگوں کے صرف اسی سود انٹرسٹ کی وجہ سے، ہے نا. اور غریب آدمی غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، پیسے والا آدمی پہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے صرف اسی سود کی وجہ سے. تو بہت ساری خرابیاں ہیں سود کی. تو اللہ فرما رہا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. بھائی آپ بزنس کرو، تجارت کرو، کوئی چیز آپ خرید کے لاؤ 100 روپے کی، آپ اسے 200 کو بیچو، 500 کی بیچو، نو پرابلم، لیکن انٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے. فَمَا جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا ہے نا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے. صحابہ اکرام کے پاس جب یہ حکم آیا کہ بھئی سود ناجائز اور حرام ہے، تو خیال یہ آیا کہ بھئی پہلے جو کچھ ہم لے چکے ہیں کسی سے، یا پہلے جو بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، پہلے جو غلطی ہوئی اس کا کیا. تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کا جب حکم آ گیا اور اب تم نے سود سے توبہ کر لی تو پہلے جو بھی کچھ ہوا وہ ہو گیا، نو پرابلم، اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، آئندہ خیال رکھو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور اسی کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے. دل میں کیا ہے یہ اللہ کے حوالے، اللہ جانتا ہے، اللہ سب کچھ، اللہ کو سب خبر ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں. کسی نے سود دینا لینا بند کر دیا، بعد میں پھر اسی پہ آ گیا. مان لیجیے ہمارے معاشرے میں کوئی چلے میں گیا، تبلیغ میں گیا، یا مولانا صاحب کو بیان سنا، چھوڑ دیا، بعد میں پھر کرنے لگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص لوٹ کر پھر واپس آ گیا سود کی طرف تو یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون. وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. آگے دیکھیے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ انٹرسٹ لے کے سوچ رہے ہو کہ یار میں نے 1 لاکھ روپے دے دیے، 1,10,000 میرے پاس واپس آ جائیں گے. آپ کی خام خیالی ہے. اللہ برکت ڈالنے والا ہے. بیماریاں لگ جائیں گی، بے سکونی زندگی میں آ جائے گی، ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، کوئی اور بڑی مصیبت آ جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. صدقے کے ذریعے اللہ سے برکت مانگو، کاروبار میں ترقی صدقے کے ذریعے اللہ سے مانگو. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گنہگار ہو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا
نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت کے میدان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو، ہے نا۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی باقی رہ گیا ہو وہ چھوڑ دو اللہ کے لیے، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ یعنی اللہ کا حکم آ گیا، اب کسی سے پہلے کا کوئی معاملہ چل رہا ہے انٹرسٹ کا، چھوڑ دو، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو لوگ انٹرسٹ کا اور سود کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ان حکموں کے آ جانے کے بعد بھی سود کا کام کرتے ہو، انٹرسٹ کا کام کرتے ہو، لون دیتے اور لیتے ہو، اللہ فرما رہا ہے تو تم خبردار ہو جاؤ، اگر تم یہ کام اللہ کے حکموں کے آ جانے کے بعد بھی کر رہے ہو تو سن لو، اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے۔ اب اندازہ کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اگر اعلان جنگ ہو جائے کسی ایمان والے کے لیے، بچنے کا بچا کچھ؟ وہ تو ہلاک اور برباد ہو گیا بھائی، آخرت بھی برباد، دنیا بھی برباد۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اعلان جنگ ہے، اگر تم ایسا کرو گے، سود لوگے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ آگے دیکھیے، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، سود سے توبہ کر لو تو جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو، یعنی اگر کوئی غریب ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ مان لیجیے تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے نا، اور انٹرسٹ پہ تم نے اس کو دیا، بعد میں تمہیں توبہ کی توفیق مل گئی، یا اس زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کا حکم آ گیا، تو اب تم اس سے اپنا جو اماؤنٹ تم نے اس کو دیا ہے بس وہ لو، اور اس کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا اس کی مہلت دے دو، ہے نا، تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بہت غریب آدمی ہے، تم مالدار ہو، وہ نہیں دے پا رہا ہے، صدقہ کر دو، بھائی ٹھیک ہے یار، رکھ لے صدقہ میری طرف سے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اچھا، إِن كُنتُمْ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج جو بھی کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ تو آج کا رکوع بہت آسان تھا، آئیے لفظی اس کا ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل، رات میں، والنہار، دن میں، سرًا، خاموشی کے ساتھ، وعلانیتاً، اور ظاہر کر کے، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ لوگ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، ربا، سود کو، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، الا، مگر، کما، اس طرح سے جیسے کہ، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، کہ جس کو پاگل کر دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر، ہے نا۔ ذالک، یہ، بأنہم، ان لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے ہے، قالو، کہ ان لوگوں نے کہا، انما البیع، کہ بے شک بیع یعنی بزنس، مثل الربا، سودی کی طرح تو ہے، وأحل اللہ، اور اللہ نے حلال کیا ہے،
بیع بے کو، وحرم الربا اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فمن تو وہ شخص جاءہ کہ اس کے پاس آ جائے، موعظۃ کوئی نصیحت، من ربہ اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا پھر وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے وہ ہے، ما سلف جو کچھ گزر گیا، وَأَمْرُهُ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ومن اور جو شخص عاد لوٹا، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم وہ لوگ فیہا جہنم میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ اللہ مٹاتا ہے ربا سود کو، ویربس بڑھاتا ہے صدقات صدقے کو، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے کل ہر اس شخص سے کفارن جو ناشکرا ہو، اسیم اور گنہگار ہو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وقاموا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور انہوں نے دی زکوٰۃ زکوٰۃ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ لوگ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو ما وہ حصہ بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم اگر تم مؤمنین سچے پکے مومن ہو، فإن لم پھر اگر تم نہ تفعلوا نہیں کرو گے ایسا، فأذنوا تو سن لو، اعلان جنگ ہے، بحرب جنگ کا اعلان ہے، فأذنوا تو اعلان ہے، بحرب جنگ کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولی اور اس کے رسول کی طرف سے، وإن تبتم اور اگر تم توبہ کر لو، فلکم تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارا مال، لا تظلمون تم ظلم مت کرو، ولا تظلمون تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وإن کان اور اگر ذو عسرۃ کوئی شخص تنگ دست ہو، فنظرۃ تو مہلت دینا ہے، الی میسرہ اس کا ہاتھ کشادہ ہو جانے تک، یعنی اس کے مالدار ہو جانے تک، وان تصدقوا اور صدقہ کرنا خیر لکم بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر تم تعلمون جانتے ہو، واتقوا اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن میں، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، ثم پھر توفا مکمل دیا جائے گا، کل نفس ہر ایک شخص کو، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا ہے، وہم اور ان پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔